عنوان حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن مجید بہت سی آیات میں نوح کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور مجموعی طور پر قرآن کی 29 سورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام کا نام 23 مرتبہ قرآن پاک میں لیا گیا۔ سورۃ نوح آیت نمبر 1 ترجمہ: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو، اپنی قوم کو ہدایت کر دو۔ مورخین و مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار یا عبد الملک یا عبد الاعلی تھا، اور نوح کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ سالہ سال اپنے اوپر یا اپنی قوم پر نوح گری کرتے رہے، اور آپ کے والد کا نام لمک یا لامک تھا۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو بطور رسول بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ ہوتا ہے۔ صرف 80 لوگوں نے اسلام قبول کی۔ سورۃ نوح آیت نمبر 7 ترجمہ: جب میں نے ان کو بلایا کہ توجہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائیں، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھ۔ نوح علیہ السلام نے ان کی عذاب کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر چرند پرند کے ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو نوح کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے۔ شجرہ نسب: حضرت نوح علیہ السلام کا شجرہ نسب بن لامک بن متوسلک بن خنوس بن یزدین مہلا یل بن کنس بن الفرش بن سبت بن عازم ابو بشر ہے۔ ولادت: حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی، اور اہل کتاب کی تاریخ میں مذکور ہے کہ ان دونوں کے درمیان 146 کا عرصہ ہے۔ آپ کے والد کا نام لامک یا لمکس تھا۔ آپ کے والدہ کے 2 مشہور قول ہیں: کیوشش بن برکاپل، شمہا بن انوش۔ حالات زندگی: آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھولی پھلی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے اٹی پٹی تھی، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مراد یہ مانگا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا۔ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوست کے بنے ہوئے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھیں؟ اور اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا، تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کوئی 950 سال اپنی قوم میں وعظ و تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدا واحد کے سچے پرستار بن جائیں، ایک خدا کو مانیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نوح علیہ السلام وعظ فرماتے تو ان کو مذاق مستی میں اڑاتے، ان پر تہمتیں لگاتے، ان کا مذاق اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے، تقریباً 80 لوگ۔ قوم کے یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے
بدلہ لے ہے۔ نوح علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واغلہ تھا۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے طوفان میں بچے گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے۔ مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ کرۂ زمین، یافس، سام، حام، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے طوفان میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے۔ نسل ہے جو افریقہ کے علاقے میں حامی کی اس وقت کی تمام نسلیں انسانی کی باگست انہی 3 فرزندوں کی طرف ہے۔ ایک گروہ کی نسل کو چین میں یافس نسل ہے جو شرق اوسط اور مشرق قریب کے علاقوں میں رہتے ہیں اور سامی رہتے ہیں۔ دوسرا گروہ عباس سمجھ۔ کشتی نوح۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب حاصل ہو کے رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، تانے کس رہے تھے، تہمتیں لگا رہے تھے کہ کل تک تو پیغمبر بنا ہوا تھا، کل تک تو تبلیغ کر رہا تھا، آج بڑھئی بن گیا ہے۔ کبھی کہتے کہ کشتی تو بنا رہے ہو لیکن دریا کہاں سے لاؤ گے کشتی چلانے کے لیے؟ ان کو کیا پتہ تھا کہ یہی کشتی ان کو عذاب سے بچائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ وہی 80 لوگ ہیں ان سے مراد جو ایمان لے کر آئے تھے۔ قوم نوح پر عذاب۔ سورۃ نوح آیت نمبر 26۔ ترجمہ: اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار اگر کسی کافر کو روئے زمین پر بسا رہنے دے۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے۔ اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ یہ باپ بیٹے کی محبت تھی کہ اس وقت بھی انہوں نے کیا کہتے ہیں اپنے بیٹے کو آواز دی کہ آ جاؤ۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ اللہ کی طرف سے عذاب۔ دنیا کے نافرماں اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان ہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہیں، جو آذربائیجان میں موجودہ ایک مزار ہے جس کے متعلق آذربائیجان میں مشہور ہے کہ یہ حضرت نوح کی قبر مبارک ہے۔ والسلام۔